تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں، عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں، میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ میرے بیٹے انس، تمہیں حدیث پڑھ سناتا ہوں۔ یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں، میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں۔ ذالکہ کا ترجمہ، میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت۔ ہم تو ذرا ابھی نیچے نیچے چل رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا کر، صاف کر دیا کر، صاف کر دیا کر۔ جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا وہ چمکدار ہو جائے گا۔ جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے، پریس کیا جائے، کتنا چمکنے لگ جائے گا۔ تو دل بھی ایک گھر ہے، دل بھی ایک کپڑا ہے، اس پر داغ لگتے ہیں۔ جب میں کسی کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا، صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تم ایسے چھاؤں میں لے لے گی۔ دل کو صاف رکھو، بے حساب جنت میں جاؤ گے، بغیر حساب جنت میں جاؤ گے۔ دلوں کو صاف کرنا سیکھ لو۔ اپنے دل کو جھاڑو سے دیکھو نا، اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا، اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا۔ دل تمہارا گھر ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی۔ یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں۔ اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو، بھائی بھائی ہے، دوست ہے، میاں ہے، بیوی ہے، چاچا ہے، بھتیجا، آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو، ہاتھ جوڑتا ہوں اٹھتے ہی صلح کر لو۔ چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے۔ تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو اپنے دل پہ پتھر رکھو، معاف کرو، خود جا کے معافی مانگو، چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو، معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی۔ ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی۔ اگر ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی۔ ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، میرے نبی ایک بدو آیا، غورس اس کا نام تھا، غورث۔ اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کے یوں پسلی میں ماری، آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا، من یمنعک منی، اب بول کون بچائے گا، تیار ہو یا؟ تو آپ ہنس پڑے۔ آپ نے کہا اللہ، وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو تو ہی بچائے گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے۔ ہم تو خالی کسی کوئی اوئے کر دے تو ہم اس سے بات چیت چھوڑ دیتے۔ تو میرے بھائیوں میں نے بات لمبی کر دی، لیکن احباب جمع ہیں میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ اپنی زندگی کو واپس لاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف۔
اللہ اس کے رسول کی طرف. تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. یہ میرے 2 گھنٹے کی بات سے اللہ کرے قابو میں آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے، لیکن دنیا کا دستور یہ ہے کہ چیز محنت سے ملتی ہے. تو بڑے عرصے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے جو دین کی محنت ہے، کسی فرقے کی نمائندہ نہیں، کسی مسلک کی نمائندہ نہیں. اس میں محض اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر سب کو سینے سے لگانے کی محنت ہو رہی. میں نے جن استادوں سے پڑھا ہے انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا تھا کہ سب سے محبت سیکھو، نفرت کرنے والے سے بھی محبت سیکھو. ہمارے ایک ساتھی جواد وسیم صاحب ڈراموں میں ہوتے تھے، پھر 4 مہینے لگے ان کے، تو وہ بتانے ملنے آئے تو ساتھ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے. وہ کہہ رہے تھے مولانا یہ جواد صاحب ہیں، یہ ڈراموں میں کام کرتے تھے، اب ان تبلیغ میں 4 مہینے لگا لیے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے چھوڑ دیں. تو مولانا نے فرمایا جو وہاں گرے پڑے ہیں ان کو کون اٹھائے گا، ان کو کون اٹھائے گا. تو انہوں نے ذرا غصہ دلانے کے لیے کہا مولانا وہاں لڑکیاں ننگی ناچتی ہیں. تو مولانا نے کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں، ہماری ہی بیٹیاں ہیں. کوئی مولوی صاحب کہہ سکتا ہے ناچنے والی کو میری بیٹی ہے؟ کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں. میں نے اس استاد سے قرآن سیکھا ہے. انہوں نے ہمیں محبت سکھائی ہے کہ محبت دو، لوگوں کو محبت دو، محبت. عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کی، صرف محبت دی. اب تک اس کے میسج آتے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا، تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں. میں نے کوئی جادو کیا، صرف محبت. لوگوں کو محبت دو، قریب ہوں. میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے، ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا. تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا. شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی، ہمارا جو کرکٹر ہے. میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا. اس نے ملاقات کروائی. تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ. جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ. میں نے ٹھیک. میں گیا تو وہ سہما ہوا چہرہ کہ بھئی مولانا آ گیا، پتہ نہیں کیا کہیں گے، بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے، تو حرام کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، توبہ کر، ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ڈرا ہوا سہما ہوا تھا. تو میرا ایک دور کالج لائف تھا. میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں 3 دن کے لیے میں اس دوست کو، اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گیا. نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق، نہ واسطہ، نہ میں کوئی ان سے متاثر. ایک لڑکا تھا، بنگالی تھا، گشت کرتا تھا، لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہوا. میرا دوست متاثر ہو گیا تھا، تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا. تو وہ اور میں اسکول میں اکٹھے آ رہے تھے، کالج میں اکٹھے آ رہے تھے. تو وہ متاثر ہوا، وہ 3 دن کے لیے جا رہا تھا. تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ. اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا، یہ میرا اس کا تعلق تھا. اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق. میں اس کا احسان ماں، مجھے زبردستی لے گیا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے، کبے نو لت لگی وہ سیدھا ہو گیا. وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا، اس کو کسی نے لات ماری تو وہ سیدھا ہو گیا. مہربانی بھائی تیری لات سے میں سیدھا ہو گیا. تو مجھے تو وہ کبے والی لت پہ گئی. تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا. اور جب میری کالج لائف، میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا، اسکول کا بہترین، یہ جنید جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو ٹھا میں نے سارا کیا ہے. تو اب وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا. تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد کہ میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا. تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا. اس کی لائن کا علم تھا نا. تو حیران پریشان، یہ واز تو ہو رہے. تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں، کبھی راج کپور کی شروع ہو گئیں، اور کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے، کبھی مدن موہن شروع ہو گئے. وہ آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا. تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں، اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے. وہ کھانے کی ٹیبل پر تھے تو ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے.
پھر وہی باتیں شروع ہو گئی. جب اس کا سارا خوف دور ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا، اس میں پونے گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے. تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو. کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی. پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا، 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے یوں سنتا، ہلا نہیں اپنی جگہ سے. لوگ محبت کے بھوکے ہیں، تم فتوے دینا شروع کر دیتے. جنید جمشید کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ساتھی اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے کہ حرام کمائی. وہ بہت ڈس ہارٹڈ ہے، نیا نیا تبلیغ میں آ رہا تھا. میرا آگے کہیں سفر تھا، جماعت میں جا رہے تھے، کراچی سے آگے جانا تھا. تو میں نے اسے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، میں کھانا تیرے گھر کھاؤں گا. تو وہ کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. پھر کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. کہا واقعی میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں واقعی تمہارے گھر. کہا یہ تو میرا تو گھر تھا، کوئی نہیں کھانا کھاتا، کہتے حرام ہے. میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں، میرا گزارا ہو جائے گا. کچھ عرصے بعد وہ 4 مہینے کے لیے جماعت میں چل رہا تھا. لوگوں کو محبت. میں رائمنڈ میں بیٹھا تھا، ایک شخص آ گیا، کہا جی وہ مبارک سینما لاہور میں تھا، اس کا مالک آ رہا تھا چند دنوں سے رائمنڈ. آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا تو ایک دی وہاں کسی رائمنڈ میں کسی کو پیش کی تو اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کھاتا، آپ کی کمائی حرام ہے. تو بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا. میں نے کہا اسے لے آؤ جلدی سے میرے پاس. وہ اس کو لے کر آئے تو میں نے کہا جی کیا نام ہے؟ کہا جی ہارون. کیا کرتے ہو؟ تو اس نے سر یوں کر لیا، مجھے چھوٹا سا بزنس ہے. میں نے کہا کیا بزنس ہے؟ بہت چھوٹا موٹا بزنس ہے. میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح. کہ سینما ہے. سینما ہے. میں نے کہا کون سا سینما؟ مبارک سینما. مبارک. میں نے کہا مبارک؟ ہاں وہ جس میں شمع پروانہ میں نے دیکھی تھی وہ مبارک صاحب اس کے جو اونر تھے، پہلے ان کی فوٹو آتی تھی، مر گئے تھے وہ، ان کا سیڈ میوزک چلتا تھا، بعد میں فلم چلتی تھی. وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور میں نے اسے یوں دوستی لگائی. دن کے بعد دیکھا تو اتنے بڑی داڑھی کے ساتھ 4 مہینے لگا. لوگ فتوے دینے میں بڑی جلدی کرتے، بدگمان بڑی جلدی ہوتی. کسی میں 100 خوبیاں ہوں، ایک کمی ہو، ساری پہ کانٹا پھیر دیتے. میں اپنے ڈیرے میں تھا، ایک انجینئر پڑھا لکھا بڑا آ گیا، تم تبلیغ والے منافق ہو، تم تبلیغ والے جو ہے اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، یہ کرتے شروع. میرے ڈیرے میں تھا، مجھے بولنا نہیں تھا، میرا مہمان تھا، مہمان تو جوتا بھی مارے تو ہمیں سہنے کا حکم ہے. میں چپ کر کے سنتا رہا. جب وہ سارا کچھ بول بیٹھا تو میں نے کہا بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی، کاؤنٹنگ کہا، کاؤنٹنگ کروں گا. 100 نمبر نہیں مانگے، کہا ہے میں کاؤنٹنگ کروں گا، اگر تمہارے 51 ہوئے تو باقی معاف کر دوں گا. تو جو گناہ عیب ثواب آپ بتا رہے ہیں، ممکن ہے اللہ معاف کر دے ان نیکیوں کی وجہ سے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں. اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے. یہ میں اسے نہیں کہا، یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو یہ میں نے نہیں کہا، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو. میں نے کہا اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، کاؤنٹنگ. اور میں نے کہا یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ کوئی اتنی اچھی حکومت نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنے رعایا کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے اس کو پاس کر دیتے ہیں. 67 نمبر نہیں لیے کوئی بھی نہیں کہتا کہ تو فیل ہے، سب کہتے تو پاس ہے، تو پاس ہے، تو پاس ہے. فیل ہونے کا تانا کوئی نہیں دے سکتا، پاس ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اللہ اس حکومت پاکستان سے کروڑوں گنا زیادہ مہربان ہے. پتہ نہیں کون سی نیکی پہ مہربان، اگر جاؤ. لیکن جو کہ مزاج بن گیا ہے
تنقید یہاں تک ایک کہنے لو جی دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان مر گئی شب قدر مر گئی میں کہ اللہ تے کیس کرو ہن جا اللہ تے مقدمہ کرو بھائی نور جہاں 27 رمضان کو کیوں مر گئی 27 رمضان کو کوئی آدمی اپنی مرضی سے مر سکتا؟ اتنی مقدس رات اتنا مقدس دن تو کوئی بات تو اللہ کو پسند آئی جو اس کی موت دی. لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کمیاں پکڑنا ٹانٹنگ کرنا چھلنی کر دینا سینہ اپنے اب دھنی اپنی دھن تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. کیوں اوروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی اپنے غیظ و غضب میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار. ارے اندھے بن جاؤ گا مجھے کچھ نہیں نظر آتا میں صرف خوبیاں دیکھوں گا عیب نہیں دیکھوں گا.